السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ہماری دنیا میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جو شاید ابھی تک کسی نے دیکھے بھی نہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں جانا ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کو بالکل دنیا سے پوری طرح سے کٹ آف کر کے رکھا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی کچھ جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنیک آئی لینڈ برازیل کی۔ 43 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ بے حد چھوٹا سا جزیرہ برازیل کے شہر سے تقریباً 20 میل دور ہے۔ یہ جزیرہ دنیا میں سب سے زیادہ زہریلے سانپوں کا گھر ہے، جیسا کہ گولڈن سنیک جس کا زہر انسانی جسم کو پگھلا سکتا ہے۔ اس جیسے 4000 سانپ اس چھوٹے سے جزیرے پر موجود ہیں۔ لیکن لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ہر 5 فٹ کے بعد ایک سانپ رہتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے یہ جگہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ برازیل کی حکومت نے اس جزیرے پر جانے کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ صرف کچھ سالوں کے بعد تھوڑے سے سائنسدانوں کو سانپوں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں بھیجا جاتا ہے، ورنہ آپ اس جزیرے پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ایریا 51 کی۔ دوستو، ایریا 51 امریکہ کے صحرا میں موجود ایک جگہ ہے۔ اس پر اسرار جگہ کو امریکن ایئر فورس کنٹرول کرتی ہے، لیکن اس جگہ کے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ اس صحرا میں کسی بھی عام انسان کے داخل ہونے پر سخت پابندی ہے۔ یہ جگہ اتنی پر اسرار ہے کہ یہاں صرف ایک خاص قسم کا جہاز جاتا ہے جس کو جینٹ ایئر لائن کہتے ہیں۔ یہ جہاز صرف ایریا 51 کی طرف اڑتے ہیں۔ ان جہازوں کے پائلٹ کون ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ۔ ایریا 51 میں کام کرنے والے لوگ کون ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں امریکن حکومت ایلینز اور ان کے کریش ہونے والے UFO کو رکھتی ہے اور ان پر ریسرچ کرتی ہے۔ UFO اس مشین کو کہا جاتا ہے جس پر ایلینز بیٹھ کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ ایلینز ہیں کہ بھی نہیں، اس کا ابھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ ایریا 51 میں ایسے ہی ایلینز اور ان کی UFO موجود ہیں۔ یہاں صرف چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے اور کسی اور کو اندر قدم رکھنے پر گولی مار دینے کا حکم ہے۔ یہ جگہ اتنی پر اسرار ہے کہ امریکہ کی صدر ایک عورت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ امریکہ کی صدر بن گئی تو وہ ایریا 51 کے متعلق حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس جگہ کی تصویر لینا بھی قانون کے مطابق جرم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نارتھ سینٹرل آئی لینڈ کی۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو بے آف بنگال کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک جانا ہی ایک بے حد مشکل کام ہے، لیکن اس کا خطرناک راستہ اس کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر کچھ خاص قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کو سینٹینلز کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آدم خور ہیں۔ ان لوگوں نے صدیوں سے باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں موجود ان آخری لوگوں میں سے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2008 میں 2 مچھیروں کی کشتی غلطی سے اس جزیرے پر چلی گئی۔ یہ مچھیرے کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ ان مچھیروں کی تلاش میں کچھ ہیلی کاپٹرز کو بھی یہاں بھیجا گیا جن پہ اس لوگوں نے تیروں سے حملہ کر دیا تھا۔ آدم خور قبیلے کے اس جزیرے پر آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ دوستو، اس لسٹ میں ایسی گرینڈ شائن بھی شامل ہے جو کہ جاپان کے اوجیٹاکی نامی شہر میں موجود ہے۔ یہ شائن جاپان میں دیوتا مانی جانے والی اومی کامی کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شائن آج سے 1700 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس کو ہر 20 سال کے بعد پھر سے تعمیر بھی کیا جاتا ہے۔ جاپان کے امپیریل نامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کو آپ باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف امپیریل لوگ ہی جا سکتے ہیں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے آئی لینڈ کی جو کہ اٹلی میں موجود ہے۔ یہ جزیرہ اٹلی کے شہر وینس سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہاں جنگی قیدیوں کو لا کر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور پھر آخرکار مار دیا جاتا تھا۔ 1968 میں یہاں ایک ہاسپٹل بنایا گیا تھا
کہا جاتا ہے اس ہاسپٹل میں موجود ایک ڈاکٹر نے وہاں کچھ مریضوں کے ساتھ عجیب ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے اسی ہاسپٹل کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس ہاسپٹل میں پر اسرار طور پر آگ لگ گئی تھی۔ اس آئی لینڈ کو تب سے ہی دنیا کی سب سے خطرناک مقامات سے ایک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جنوں کا سایہ ہے اور یہاں اس خودکشی کرنے والے کی روح پھرتی ہے۔ اٹلی کی حکومت نے 2014 میں اس جزیرے کو 99 ایئر کے لیے لیز پر دینے کی دعوت بھی دی کہ کوئی کمپنی یہاں آ کر کام کرے۔ ایک کمپنی نے کام شروع بھی کیا لیکن پھر انہوں نے کام کو روک دیا کیونکہ کام کرنے والے لوگوں کو عجیب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس جزیرے کو اب مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ دوستو، اس لسٹ میں رشیا میں موجود ایک شہر بھی ہے جس کا نام میزے ہورے ہے۔ 1969 میں آباد ہونے والا یہ شہر اب عام لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے اور یہاں صرف رشیا کی حکومت کے کچھ خاص لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے پر اسرار مقامات میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے ساتھ ایک پہاڑ بھی ہے۔ اس پہاڑ پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ امریکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ پر دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی بم کا بنکر موجود ہے۔ دوسری طرف رشین حکومت اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ جو بھی ہے، یہ شہر عام لوگوں کے لیے سختی سے بند کیا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چائنا کے پہلے بادشاہ کنگ شی کے مقبرے کی۔ کنگ شی دوستو 10 BC میں مر گیا تھا اور یہ چائنا میں موجود ایک پہاڑ کے نیچے دفن ہے۔ اس کی قبر کے اندر ایک پورا شہر آباد کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے ان لوگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ حاصل کر سکے گا۔ یہاں مٹی سے اس کے فوجیوں کے مجسمے بنائے گئے تھے اور یہاں ان کے غلاموں، ان کے گھوڑوں، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے لوگوں کے مجسمے بھی اس کی قبر کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ یہ کل ملا کر 2000 مجسمے ہیں۔ اس کی قبر کو 1974 میں دریافت کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر کے ساتھ ابھی بھی 8000 مجسمے اور ہیں جو دریافت بھی نہیں ہو سکے۔ لوگوں کو ان کو دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے لیکن اس بادشاہ کی قبر کے آس پاس بھی کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ دوستو، اب جس جزیرے کے متعلق بتانے جا رہا ہوں یہ اس لسٹ میں موجود سب سے عجیب و غریب جگہ ہے۔ اس جزیرے پر آپ جا تو سکتے ہیں لیکن یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو سے تقریباً 160 کلومیٹر دور مراکیجینا نامی ایک جزیرہ موجود ہے۔ یہ جزیرہ ایک آتش فشاں پہاڑ کے بیس پر موجود ہے لیکن اس کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اس کا اصل مسئلہ وہ جان لیوا سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے جو اس آتش فشاں پہاڑ سے نکل کر پورے جزیرے میں پھیل جاتی ہے۔ اس گیس کے پھیلنے کے وقت اس جزیرے کی فضا میں سانس لینا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت ایک گیس ماسک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ سانس لے سکیں۔ کھانا بناتے وقت، سائیکلنگ کرتے وقت، سکول میں پڑھتے وقت یا پھر شادی اٹینڈ کرتے وقت، مطلب ہر وقت ایک گیس ماسک اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا ورنہ آپ کی موت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ سال 2000 میں اس جزیرے کی فضا اتنی خراب ہو گئی تھی کہ یہاں سے لوگوں کو نکالنا پڑا لیکن پھر یہاں لوگ 2005 میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس جزیرے کی آبادی تقریباً 3000 کے قریب ہے۔ اس جزیرے پر ویسے تو سیاح جانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر کوئی جانا بھی چاہے تو اس کو پہلے کچھ دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ بھی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں اس خطرناک گیس کے ہوتے ہوئے لوگ کیوں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جاپان کی حکومت یہاں رہنے والے لوگوں کو پیسے دیتی ہے تاکہ اس گیس کے لوگوں پر ہونے والے اثرات کو چیک کیا جا سکے۔ دوستو، ان سب خطرناک مقامات میں سے آپ کو کون سے مقامات خطرناک لگے ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔